جب دنیا سے انسان چلا جائے گا اور وہ دن آئے گا جسے روز قیامت کہا جاتا ہے، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ حساب کتاب کے لیے فکر مند ہوں گے۔ وہ بچہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اس بچے سے کہا جائے گا قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جب ساری دنیا پریشان ہوگی، وہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے گا۔ صرف وہی نہیں، اس کے والدین کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے چاند اور سورج بے نور نظر آئیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس بچے کو اختیار دیا جائے گا خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا ان کی سفارش کے ذریعے سے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اللہ اس حافظ قرآن کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ 10 جہنم والے افراد کو سفارش کر کے وہ جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں یہ بچے، ان بچوں کے والدین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت سے اس عظیم نعمت سے آراستہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں دنیا کفر کو اور دین دشمنوں کو آج کی اس مجلس کی وساطت سے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ دنیا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا چکی ہے، لیکن الحمدللہ دنیا میں نہ مسلمان کم ہوا ہے، نہ قرآن کے اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر پہلے بھی قرآن کا بول بالا تھا، آج بھی قرآن کا بول بالا ہے۔ اسلام کو مٹانے کی جب بھی کوشش کی ہے، اسلام پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ، اسلام پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ، اسلام پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب بھی مٹانے کی کوشش کی، اسلام مٹا نہیں ہے، اسلام پہلے سے زیادہ عروج پر پہنچا ہے۔ حالیہ نیوزی لینڈ کا واقعہ اس پر گواہ ہے، کافروں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، 50 مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ اس سال آپ کو شاید حضرات نے بتایا ہوگا، صرف پاکستان کے اندر، پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان کے اندر بسنے والے تمام مکاتب فکر میں سے صرف دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مدارس، صرف وہ مدارس جو وفاق المدارس کے ساتھ ملحق ہیں، اور وہ بچے جو وفاق المدارس میں حفظ قرآن کا امتحان دے رہے ہیں، ان بچوں کی صرف اس سال کی تعداد الحمدللہ 80,000 کے قریب ہے۔ یہ صرف وہ حافظ ہیں جو وفاق کا امتحان دے رہے ہیں، یہ وہ حافظ ہیں جو صرف دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس کے طلباء ان کے علاوہ ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے حفاظ ان کے علاوہ ہیں جو وفاق میں امتحان نہیں دے رہے ہیں، ان کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آج پورے پاکستان کے اندر گھوم کر دیکھ لیا جائے، سروے کر لیا جائے، کوئی بستی نہیں ملے گی جہاں حافظ قرآن نہ ہو، کوئی علاقہ ایسا نہیں ملے گا جہاں حافظ قرآن نہ ہو۔ سندھ کے صحراؤں میں جا کر دیکھیں، حافظ ملیں گے،
کے جنگلات میں جا کے دیکھیں حافظ ملیں گے، بلوچستان کے پہاڑوں پہ جا کے دیکھیں حافظ ملیں گے، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں چلے جائیں قرآن کے حافظ ملیں گے، کشمیر کے فلک بوس پہاڑوں پہ چلے جائیں قرآن کے حافظ ملیں گے، سمندر کے اندر آباد جزیروں میں چلے جائیں قرآن کے حافظ ملیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب رب نے نازل کی ہے، حفاظت کی رب کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو بات کرنا نہیں جانتے، اچھے برے کی تمیز کرنا نہیں جانتے، حلال و حرام میں فرق کرنا نہیں جانتے، انہیں معاشرے میں گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ آداب سے واقف نہیں ہے، لیکن رب کی کتاب قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک اس بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، میرے رب کا اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو اتارا بھی ہم نے ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف ایک واقعہ جو ایک مورخ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے وہ موقع کی مناسبت سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ عیسائیوں نے اس بات کی کوشش کی، ان کے پادری جمع ہوئے کہ ہم انجیل کے جتنے نسخے ہیں ان نسخوں میں جو غلطیاں ہیں ہم انہیں یکجا کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے صرف انجیل کے وہ نسخے جمع کیے جو یونانی زبان میں تھے، انہوں نے وہ نسخے جمع کر کے اس پر تحقیق شروع کی، اس پر ایک کمیٹی بیٹھی، عرصہ دراز تک تحقیق کرتی رہی۔ تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، یہ اعلان کیا کہ انجیل کے صرف وہ نسخے جو یونانی زبان میں ہیں ان نسخوں میں روایات کا اختلاف 2 لاکھ جگہ پر پایا جاتا ہے۔ انجیل میں ایک انجیل میں اور بات ہے، دوسری انجیل میں دوسری بات ہے، تیسری انجیل میں تیسری بات ہے۔ صرف یونانی زبان کے جو نسخے تھے اس میں وہ اختلاف 2 لاکھ روایات کا ملا۔ پھر انہوں نے کہا کیوں نہ ہم قرآن کریم پہ بھی تحقیق کریں۔ انہوں نے قرآن کریم کے نسخے جمع کرنے شروع کیے، پوری دنیا سے نسخے منگوائے، دور دراز علاقوں سے نسخے منگوائے۔ لکھنے والا لکھتا ہے 38,000 نسخے جمع کیے، جمع کر کے اس پر عرصہ دراز تک انہوں نے تحقیق کی، غور و فکر کیا کہ قرآن کی آیات کو دیکھیں ان میں اختلاف تو نہیں ہے، قرآن کی آیات کو دیکھیں اس میں کئی فرق تو نہیں ہے۔ ایک طویل تحقیق کے بعد آخر میں وہ یہ اجمالی طور پر اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے 38,000 نسخوں کا آپس میں موازنہ کیا، اگر کہیں کاتب نے کوئی لفظ کتابت کی غلطی کی وجہ سے غلط لکھ دیا ہو وہ تو دوسری بات ہے، لیکن 38,000 نسخوں میں کسی ایک جگہ بھی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی ترتیب کو بھی محفوظ کیا، اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا، اس کی زبان کو بھی محفوظ کیا۔ آج عرب ممالک سے جا کر قرآن کا نسخہ اٹھا لیا جائے، یورپ سے جا کر قرآن کا نسخہ اٹھا لیا جائے، پاکستان سے قرآن کا نسخہ اٹھا لیا جائے، پوری دنیا کے نسخوں کا موازنہ کر دے، کہیں فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ سب کچھ جہاں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر ذرائع اور اللہ تبارک و تعالی نے دیگر اسباب پیدا کیے ہیں، وہیں ایک بڑا سبب الحمدللہ یہ مدارس دینیہ ہے۔
یہ مدارس کے طلبہ ہیں، یہ مدارس کے اساتذہ ہیں جو شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ آج دور دراز علاقوں میں جہاں کوئی وسائل نہیں ہے، جہاں اسکول کا نظام نہیں، جہاں کالج کا نظام نہیں، جہاں پر دیگر ضروریات زندگی نہیں، جہاں کوئی بازار اور مارکیٹ نہیں، ان علاقوں میں جا کر دیکھ لیجئے مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے بھی ملیں گے، مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھانے والے بھی ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس دینیہ کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت بھی کی ہے، اس دین کی ترویج بھی کی ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، اور دنیا کفر اگر اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرتی ہے تو سب سے پہلا ہدف مدارس دینیہ کو بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں دہشت گردی کا لیبل لگتا ہے تو مدارس پر شر پسندی کا لیبل لگتا ہے، مدارس پر جدت اگر کہیں رجعت پسندی کا لیبل لگتا ہے، مدارس پر حالانکہ دنیاوی تعلیمی ادارے دیکھ لیے جائیں وہاں پر قتل بھی ہوتے ہیں، وہاں استاذ اپنے شاگرد کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں، وہاں شاگرد اساتذہ پر خنجروں سے حملہ کرتے ہیں۔ تازہ واقعہ پنجاب کا آپ کے سامنے ہے، کراچی میں واقعات پیش آئے، پشاور میں واقعات پیش آئے، لیکن الحمدللہ مدارس کے اندر وہ اخوت سکھائی جاتی ہے، وہ بھائی چارہ سکھایا جاتا ہے، اس تہذیب سے آراستہ کیا جاتا ہے کہ شاگرد اور استاذ کے درمیان ادب و احترام کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ دنیاوی اداروں میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک استاذ جب اپنی مسند سے اٹھتا ہے، 20 طلبہ اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ وہ عقیدت و محبت ہے جو دین کی برکت سے اللہ نے مدارس دینیہ میں رکھی ہے۔ الحمدللہ علاقہ شریف آباد کے لوگوں، آپ حضرات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت موجود ہے۔ جامع سعود کے نام سے حضرت مولانا پیر نصیر الدین عثمانی صاحب نے یہاں یہ ادارہ قائم کیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں کچرے کا ڈھیر تھا، یہاں ایک گڑھا تھا، پورے شریف آباد کا کچرا یہاں گرا کرتا تھا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاقے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں دین کی فضا کو مزید پروان چڑھانے کے لیے پیر نصیر الدین صاحب کو بھیجا۔ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کچھ ہی عرصے کے اندر جہاں کچرے کا ڈھیر تھا آج وہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک مختصر سبق، زیادہ لمبا عرصہ نہیں، 2009 میں یہاں پر مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 2012 میں یہاں پر تعلیمی سلسلہ شروع ہوا۔ وہ چھپر والی مسجد کئی سال تک رہی۔ آج الحمدللہ وہ جو ایک پودا لگایا گیا تھا آج وہ ایک تناور درخت کی صورت میں ہے۔ 163 بچے قرآن کریم کی دولت سے الحمدللہ ابھی تک مالا مال ہو چکے ہیں۔ درس نظامی جو بنات کے لیے، خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے علماء کرام کا مرتب کردہ نصاب ہے، 6 سالہ نصاب الحمدللہ یہاں شروع ہوا۔ محنتی باصلاحیت ذی استعداد اساتذہ کرام کی محنت سے وہ سلسلہ تدریجاً آگے بڑھتا رہا، اور اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کا ثمر 8 فاضلات کی صورت میں عطا کیا۔ آج کی اس مجلس میں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی گئی، 8 بچیاں عالمہ بنی ہیں، 8 بچیوں کا تعلیمی سفر مکمل ہوا ہے۔
دراصات دینیہ کا سلسلہ ہے، 2 سالہ کورس ہے۔ وہ بچیاں جو مکمل طور پر اپنا وقت نہیں دے سکتی، بڑی عمر کی خواتین ہیں، کالج یونیورسٹی سے وابستہ بچیاں ہیں، 2 سال کا دراصات دینیہ کا کورس ہے، جس میں دین سیکھنے کے لیے بنیادی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ الحمدللہ اس شعبے نے بھی ترقی کی۔ آج کئی طالبات ایسی ہیں جو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں پر دینی علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہی ہیں۔ یہ مختلف شعبہ جات الحمدللہ آپ کے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی یہ درخواست ہے، آپ کے ہاں بچیاں موجود ہوں تو دنیاوی تعلیم کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن یاد رکھیے ذخیرہ آخرت دینی تعلیم بنتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر، کوئی ایم اے کیا ہوا بچہ، کوئی ایم فل کیا ہوا بچہ، کوئی ماسٹر کیا ہوا بچہ قبر پہ جا کر اپنی ان ڈگریوں کا واسطہ دے کر اللہ کے سامنے التجا کر کے اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہو۔ وہاں کام آتا ہے تو یہی قرآن، وہاں کام آتا ہے تو یہی دین۔ اپنے بچوں کو دنیا پڑھائیں لیکن ساتھ ساتھ دین ضرور پڑھائیے۔ اللہ نے موقع دیا، علاقے میں کئی مراکز ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کے لیے ان مدارس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔